اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 158 کا تعارف ہم نے آپ کو کل بھی کرایا تھا کہ صفا اور مروہ، کیونکہ جب بندہ بالکل قرآن کو سمجھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور جب اس کو آس پاس میں بہت شکوک و شبہات نظر آتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہم اجماع تواتر پر بہت بات کرتے ہیں، تو پھر اب ہم کو سارے پروفز، سارے دلائل ہمیں قرآن سے سمجھنے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ کیا واقعی جو ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں اس میں جو ہم صفا مروہ کرتے ہیں کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیونکہ اتنے پڑھے لکھوں کے منہ سے یہ سننے ملتا ہے کہ وضو کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حج، کہاں ہے عمرہ، تو آپ بوکھلا جاتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے، اتنے سمجھدار، ان کو اب تک وضو بھی نہیں ملا، ان کو اب تک کچھ اور چیزیں بھی نہیں ملی۔ تو آپ لوگوں کو ہم، اور یقیناً آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، تو دیکھیں صفا مروہ کے بارے میں بھی ہم دو ٹوک اپنا بیان دے سکتے ہیں۔ بس بات یہ یاد رکھیے گا کہ ہم منوانے نہیں والے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ میری بات بس سب مان لے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ اسپیشلی وہ بات تو ضرور پہنچاؤں جس سے کانسیپٹ کا کوئی تعلق ہے، جس سے کسی کو تکلیف اور اذیت دی جا رہی ہے، جیسے کہ ہم بے وجہ عدت کے بھی بارے میں بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ عدت کے معاملے میں لوگوں کو بڑا تکلیف دیا جاتا ہے، تو حج کے معاملے میں ہم شیطان کو مارنا اور صفا مروہ کے 7 چکر اس پر بہت زیادہ بولتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتی۔ اینی بس اتنا بتانا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صفا مروہ کے 7 چکر بتا کر اس کو دین بنا کر بہت زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے بھی ساتھ، اس صورت میں کہ اگر غریب ہیں اور وہ ویل چیئر نہیں کرا سکتے ہیں، ویل چیئر مل بھی نہیں رہی ہوتی ہے، اندر جانے بھی نہیں دیتے ہیں اکثر۔ اس پر لوگ مجھے کہیں گے ویل چیئر جانے بھی دیتے ہیں، ویل چیئر ملتی بھی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میں کوئی بحث نہیں کر رہی ہوں، ویل چیئر اندر جانے بھی نہیں دیتے ہیں اکثر۔ ویل چیئر کو باقاعدہ آپ کو پیسے دے کے لینا پڑتا ہے، ہائر کرنا پڑتا ہے، اور جیسے جیسے رش کے دن ہوتے ہیں، جیسے جیسے قریب ہوتا ہے حج عمرہ، اور جیسے لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں، ایسے 100، 200، 300، 400 تک ریال پر بات جاتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ریال کو روپیز میں کنورٹ کرتا ہے، پھر بیچارہ مرتا جھکتا لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ رکھ کے وہ 7 چکر پورے کرتا ہے۔ کوئی بزرگ ہے، جوان بھی اتفاق سے اس دن بیمار پڑ گئے ہوتے ہیں، سفر سے آ کر لوگ نڈھال ہو گئے ہوتے ہیں، رمضان میں ان کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ روزہ چھوڑیں سفر کے ناطے سے بھی، کیونکہ سفر میں روزہ چھوڑنے کا حکم ہے اگر نہ کر سکو، لیکن آپ کو میں بالکل سچی بات بتا رہی ہوں جو پریکٹیکل ہے کہ رمضان میں تو بالکل بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ایک دم سے کہ ہم کہیں نہیں میں سب کر لوں گی، میں سب کر لوں گی، تو اس پر بھی لوگوں کو پریشان کرنا۔ تو اتفاق یہ ہوتا ہے کہ حج کے اتنے جو تھکن ہم لے کر طواف زیارہ کرنے آتے ہیں، حج کی پوری تھکن لے کر ہم جب طواف زیارہ کرنے آتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہو جاتا ہے وہ صفا مروہ کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے نہیں ہوتا ہوگا، میں اپنی بات کر رہی ہوں، اس لیے کوئی ناراض نہ ہو۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، غریبوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، تندرست کے لیے بھی، چھالے پڑ گئے ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ شیطان مارنے کے لیے 3 دن لوگوں کو زبردستی بھیجتے ہیں، اور ایک صفا مروہ کے یہ 7 چکر ضرور لگواتے ہیں، جبکہ ان کو کوئی پوچھے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم 4 صفا کے چکر کھلواتے ہو؟ صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، پھر صفا، یس، 4 چکر تم صفا کے کھلاتے ہو اور 3 چکر تم مروہ کے کھلاتے ہو،
یہ کہاں سے تمہارے پاس دلیل آئی؟ پھر دونوں کو برابر کر دیتے، یا تو پھر 8واں چکر بھی کر دیتے جو زیادہ تر لوگ کنگ عبدالعزیز کے گیٹ پر رہتے ہیں، یا وہ مروا سے پلٹنے کے وقت پر رہتے ہیں، تو 8واں چکر بھی ان کو کہو کہ ثواب کی نیت سے کر لیں، کیونکہ ابھی آپ صفا مروا کے بارے میں جو ڈسکشن پڑھیں گے کہ جو جتنا خوش دلی سے کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے 7 چکر پر کسی کے 2 چکر بازی لے جائیں، آپ گنتی پوری کر رہے ہوں اور وہ خلوص نیت سے اسے پتا چل گیا ہو کہ قرآن میں تو جتنے چکر کھاؤ، بس کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے صفا مروا کے چکر۔ ہو سکتا ہے آپ کے 7 چکر پر کئیوں کے 3، 4 اور 5 چکر بھاری ہوں۔ ہر چیز کا خلوص، ان اللہ یحب المحسنین، جو احسان، جو خلوص، جو حسن سلوک، جو حسن کارکردگی، جو حسین، جو حسن کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو ایسوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے یہ گنتیوں کو جو کہ قرآن سے ثابت نہ ہو، دیکھیں قرآن نے گنتیوں پر بھی بڑی توجہ دی ہے، گنتی پر کافی توجہ ہے، قسم کھانے پر گنتی کے ساتھ باقاعدہ کھانے کا اہتمام اور روزے کا اہتمام ہے، گنتی کے ساتھ آپ کے مہینے ہیں 12، گنتی کے ساتھ وراثت ہے، گنتی کے ساتھ 19 فرشتوں کا بھی ذکر آ گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے گنتی، کیلکولیشن، میتھمیٹکس یہ نہیں کیا ہو قرآن میں، تو پھر آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ صفا مروا کے 7 چکر ہیں؟ اللہ کے رسول پر جھوٹی بات کیوں لاتے ہو؟ اور اس پر بھی تمہارے پاس ضعیف حدیثیں ہیں، اور تمہارے پاس اس کی بھی کوئی صحیح سند جو تمہارے اپنے طریقہ کار ہے صحیح اور غلط کا، جو تم نے اپنا معیار بنایا ہے، وہ معیار پر بھی وہ حدیثیں نہیں اترتی ہیں۔ اور جب کبھی تمہارا دل چاہتا ہے تو تم سارے علماء متفق ہوتے ہو اور پھر بڑی بڑی حدیثوں کو ضعیف قرار دے دیتے ہو۔ تو یہ اللہ نے ہمیں تو آپ کے ان علماؤں کے، علماء سو کے چکروں سے اللہ کی رحمتیں نکال دیا۔ تو صفا مروا وہ چیز ہے جو کم از کم میں اللہ کے حضور حاضر ہوں تو میں اس بات پر، اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے صفا مروا کے ٹاپک پر بھی آپ کو بتایا ہے، ہم اپنی آواز تو یہیں چھوڑ کے جائیں گے نا کہ صفا مروا کے لیے لوگوں کو تکلیف مت دو، اور آیت کو اب غور سے دیکھو۔ اب ہم آیت شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، شاعر اللہ میں سے ہے۔ Now what is the difference between شاعر اللہ اینڈ آیات؟ کیا ڈفرنس ہے، کیا اختلاف، کیا مختلف ہے کہ شاعر اللہ کس کو کہتے ہیں اور نشانیاں کس کو کہتے ہیں؟ جو آیت، نشانیاں، معجزات اور آیتیں بھی، تو کیا ڈفرنس ہے شاعر اللہ اور نشانیوں میں؟ کہ ادھر دیکھیں ترجمہ بھی آ رہا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو نشانی آیتوں کو، معجزات کو بھی کہتے ہیں۔ تو شاعر اللہ کو جب ہم عربک سے ہی دیکھیں گے کہ آپ کو جس چیز سے اللہ کا شعور بھی ملتا ہے، جیسے کہ کچھ چیزیں ہر دین میں، گنبد آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گنبد ایک دینی اعتبار سے تقریباً کئی دین میں، کئی مختلف مذاہب میں بھی گنبد ایک دین کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی مسجد ہے، کوئی مینار ہے۔ اسی طرح شاعر اللہ، اللہ کہہ رہے صفا مروا ہے، اس سے اللہ کی یہ کچھ یادیں ہیں، جیسے بیت اللہ پورا کے پورا شاعر اللہ ہے کہ وہاں پر کعبہ ہے، کعبے کی عمارت جو ہوئی ہے۔ پھر عرفات آپ جاتے ہو، پھر مزدلفہ جس کو ہم مشعر الحرام کہتے ہیں، شاعر دیکھیں اس کا بھی اوریجن یہی ہے، حرمت والی شاعر۔ تو شاعر اللہ وہ چیز ہوتی ہے، جیسے قرآن لکھا ہوا ورقے میں، ہمارے لیے ایک بڑا عزت کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر پکوڑے تل کر
نہیں ڈالتے ہیں. ہم اس آیت سے اخبار سے شیشے صاف نہیں کرتے ہیں جو کہ ہماری عادت ہے کہ ہم اخباروں سے گیلا کر کے شیشے پوچھتے ہیں. لیکن اگر آیتیں آ جائیں تو ہم اس سے شیشے نہیں پوچھتے ہیں. ہم اس کو پکوڑے تل کر نہیں ڈالتے ہیں. ہم اس کو مس یوز نہیں کرتے. ہم اس کو پیروں تلے نہیں رونتے. جمع کر کر کے بھی ہم تھک بھی جاتے ہیں. لیکن ایک شاعر اللہ ہوتا ہے, ہم اس کی بیعت بھی نہیں کر سکتے ہیں. جا نماز پر کعبے کی تصویر ہے. کئی لوگ جا نماز کو جب الٹا کر دیتے ہیں, مطلب ٹیڑھا کر دیتے ہیں کہ 3 لوگ پڑھ لیں, تو تب ہمیں اس کعبے پر پیر رکھنا اچھا نہیں لگتا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسی طرح کئی لوگ جا نماز کو ٹرن کر کے اور سیٹ کے نیچے رکھ لیتے ہیں. اکثر شاپ کیپرز, اکثر دکان چلانے والے اپنی جا نماز کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اپنے سیٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر کعبے کی تصویر ہے تو آپ کو بیٹھنے کا دل نہیں چاہے گا. یہ شاعر اللہ ہوتا ہے, اللہ کی جس سے کوئی یاد وابستہ ہو. تو ادھر آپ غور کیجئے گا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی یاد تمہیں دلاتا ہے, یعنی یہ بڑی تعظیم ہے اس کی. ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حج کے تمام ارکان ہیں اور یہ جو بیت اللہ ہے, یہ سب تقوی القلوب میں سے ہے, دلوں کے تقوی میں سے ہے. کہ کوئی کہتا ہے نہیں بابا اب ہم نے کر لیا, اب اللہ دوسروں کو کرائے. نہیں, بس ایک صحیح ہے, بس ایک صحیح ہے. ایسے ٹھیک ہے نا, گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن بس احترام کرو, عزت کرو, اس سے محبت رکھو, اس کو دیکھ کر چڑو نہیں. وہ آپ کی ایک معیار و محبت کا, جیسے ماں ہوتی ہے, باپ ہوتے ہیں, جیسے اولاد ہوتی ہے, جیسے کوئی بزرگ ہوتا ہے, ایسے ہی بزرگ ہے. یہ تمام بزرگی ہے, یہ تقوی القلوب میں سے ہے. تو اس لیے حج عمرے سے ریلیٹڈ بلونگ کرتی ہوئی چیزیں بھی شاعر اللہ کہلائیں گی. تو صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہے. اور میں امید کرتی ہوں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ معجزات والی نشانیاں اور شاعر اللہ والی نشانیوں کے ترجمے میں دونوں میں کیا ڈفرنس آئے گا. اس کو ایک اور بھی میں تھوڑا سا ایک ڈیفائن کر دوں کہ وہ مٹیریل میں ہوتا ہے معجزات, یعنی وہ فزیکلی ہوتا ہے, وہ بھی اللہ کی یاد ہے اور یہ بھی فزیکل ہے. تو کچھ چیزیں فزیکل ہیں تو آپ کو دونوں میں ڈفرنس کرنا پڑے گا کہ وہ انبیاء کرام کرتے تھے اور یہ ہم سب کے لیے سامنے ویژولائز ہوتا ہے, دکھتا ہے, دکھنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, اب آگے ہم پڑھتے ہیں. فمن حج البیت, جو حج بیت اللہ کرے. دیکھا آپ نے, حج بیت اللہ, حج بیت, اوے اللہ کے گھر کا حج کرے, اوے تمرا, یا عمرہ کرے. اب ہمارے ہاں بڑا مسئلے مسائل ہیں. حج کا نام حجت, اس کی اوریجن دے دیتے ہیں کہ جی اہتمام کرنا اور گول میز کانفرنس ہے. بھائی سب ہے, حجت بھی وہاں تمام ہوتی ہے, وہاں پر آپ کو اپنے مسئلے بھی ڈسکشن کرنے چاہیے. بیکاز ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے بات کیا تھا کہ وہ مرکز تو ہے ہی, وہاں ہمارے پورے دنیا کے پرابلم سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے. جیسے کہ خطبے میں ہوتا ہے کہ کشمیریوں پہ کیا ہو رہا ہے اور فلاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ حج کی کوئی اہمیت نہ ہو. حج ایک فزیکلی ایک کام ہے, جیسا کہ صلات. ہم مانتے ہیں نظام صلات بڑی چیز ہے, لیکن فزیکل صلات بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. بالکل فزیکلی حج بھی ایک چیز ہے اور حجت پوری ہونا بھی ایک مقصد اور مطلب ہے. تو اس لیے اس کو گڈمٹ کر کے حج کو سرے سے ہٹانا یا حج کو نہ ماننا, یہ بھی بڑا ہی اللہ کے غضب کو دعوت دینی ہے. تو جو حج بیت اللہ کرے, حج گھر کا حج کرے, اوے تمرا, عمرے کا آپ کے پاس الفاظ آ گئے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ کہاں سے لاؤ گے, اگر حدیث نہیں پڑھو گے تو عمرہ کہاں سے لاؤ گے, کہیں گے قرآن سے لائیں گے. عمرہ کیسے کریں گے, تو وہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے گھر کی ہو رہی ہے, اللہ کے گھر کی, شیطان اللہ کے گھر پر نہیں مارا جا رہا اور قرآن سے اس کا حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے, اور نہ عمرے میں شیطان مارا جاتا ہے.
تو جو حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اس پر. کم ٹو دا پوائنٹ، دس از دا مین پوائنٹ جو میں آپ کو ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. فلا جناح علیہ، یہاں سے ہم نے بریکٹ ڈالنا ہے کہ صفا مروہ کے 7 چکر کا ٹاپک تھا. کوئی گناہ نہیں ہے اس شخص پر جو حج بیت اللہ یا عمرہ کرتا ہے. ان یطوف بہما، یہ کہ وہ طواف کرے بہما، تثنیہ، صفا مروہ تثنیہ ہو گیا. دونوں میں فرق کیوں آ رہا ہے؟ وہ 3 چکر، وہ 4 چکر. اطیع اللہ و اطیع الرسول کبھی بھی آپ نہیں پاؤ گے، نیور، کہ وہ تثنیہ ہو جائے گا. کبھی بھی آپ کا اطیع اللہ و اطیع الرسول تثنیہ نہیں ہوگا. ساری چیزیں قرآن میں 2 چیزیں تثنیہ ہو جائیں گی، لیکن اطیع اللہ و اطیع الرسول صرف نزول قرآن، وحی کو کہتے ہیں، پچھلی کتابوں کی وحی کو بھی کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول. جب بھی قوموں کی بربادی کی بات آئی کہ ان پر اللہ کا غضب اترا، تو آیا انہوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اور آیا انہوں نے آیتوں کی تکذیب کی. یہ 2 چیزیں آپ کو ملیں گی قوموں کی بربادی پر. تو دونوں کو ایک ہی جگہ مرج کرنا پڑے گا کیونکہ وہ مذکر واحد ہی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جبکہ واو بھی بیچ میں آ گیا ہے. بس آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کا کرائیٹیریا قرآن ہے تو واو بھی بیچ میں آ کر اللہ نے اپنا بیان آپ کو دے دیا. اب اس پر ہمیں کیا بات کرنی ہے کہ کوئی گناہ نہیں اس پر یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. 7 چکر کی بات ابھی 2 منٹ ہم سائٹ پر رکھتے ہیں. اب ہم اس کے لاجک کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لاجک دے رہا ہے. ہم تدبر کی کلاس میں بیٹھے ہیں، ہم نے آیتوں کی گنتی پوری نہیں کرنی ہے، ہم نے ایک آیت کو بھی تدبر کرنا ہے کہ یہ انداز کیوں آیا کہ کوئی گناہ نہیں. اس سے پتا چلا کہ یہ قرآن اختلافی باتوں کو جو کھولنے کے لیے اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا کہ نور ہے، مبین ہے، بالکل اسی طرح ہدا ہے، اور اختلافی باتوں کو بیان کرنے کا کے لیے قرآن آیا. اللہ کے رسول کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ اختلافی باتوں کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ بہت اچھی اسپیکر ہے، وہ بہت اچھا اسپیکر ہے، بہت اچھا تبلیغ کرتے ہیں، کوئی اختلافی بات ہی نہیں کرتے، جنت کی باتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی بات کرتے ہیں، کیریکٹر بلڈنگ پر بات کرتے ہیں. وہ آپ کی طرح اختلافی باتیں نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ ان کو بھی قبول کرے. ہمیں قرآن سے نظر آ رہا ہے کہ بہت کم لوگ اختلافی بات کو نوٹ کرتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے وہ کام کے لیے اپنا اللہ سے عہد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور اگر تم میں دم نہیں تو اللہ نے الحمدللہ دیا ہے دم کہ ہم اختلافی باتوں کو بیان کر سکیں. آپ ہماری غلطی نکالیں، فضول باتیں نہ کیا کریں. تو اختلافی باتوں کو ڈسکس کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے. اختلافی باتوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہی انبیاء کرام آتے ہیں، نہیں تو پچھلے صحیفے تو پریزرو تھے، محفوظ تھے، تصدیق کرائی گئی. لیکن ہر آنے والے دور میں اختلافی باتوں کو اٹھانا ضروری ہے، نہیں تو یہ ہمارے سر پہ بیٹھ جائیں گے ظالم لوگ. تو غور کیجئے گا کہ اس کی پس پشت آپ کو کیا نظر آ رہا. ظاہری بات ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا، اور اگر مجھے غلط نظر آ رہا ہے تو آپ میری اصلاح کر دیں گے. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ غور سے دیکھو، تدبر کرو کہ صفا مروہ اس وقت اللہ کے نبی کے دور میں اس کو طواف کرنا گناہ سمجھا جا رہا تھا. غور کیجئے گا، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اللہ کا سٹائل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے؟ کون بول رہا ہے گناہ ہے؟ کون بول رہا ہے گناہ ہے؟ ہمارے دور کے لوگ بولیں گے کون کہہ رہا ہے، ہم نے تو ہمیشہ صفا مروہ کی عزت کی ہے، ہمارے لیے تو صفا مروہ بہت ہی مقدس جگہ ہے. تو کوئی کر رہا ہوگا نا. اللہ کا سٹائل تو غور کریں کہ صفا مروہ پہ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے
کہ لوگوں نے اس کو حج اور عمرے کے رکن سے بھی نکالا اور اس پر گناہ کا فتویٰ بھی آ گیا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جائز ناجائز کی باتیں سب آ گئی. میں 7 چکر پر بات کر رہی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، دین بھی ہے، اور 7 چکر بھی نہیں ہے. یہ ہمارا بیان ہے، 2 ٹوک سب کے آگے. کوئی کہے لو یہ جو کہے، ارے بھائی کون کہہ رہا ہے مان لو، اپنی عقل استعمال کرو. یہ جو کہے، ہم کب کہہ رہے ہیں ہم جو کہے وہ پتھر کی لکیر ہے، اور کون مانے گا ہماری؟ اللہ کے رسول کی لوگوں نے نہیں مانی تو ہم ہیں کون؟ غور کیجئے گا، کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی نیکی ہے. آگے دیکھیے گا نیکی ہے. ومن تطوع جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ بھی بڑا ہی سمجھنے والا ہے. تطوع یہ آپ کو قرآن میں اور بھی جگہ ملے گا. خوشی سے، اپنے دل کی رضا سے، اپنی ہمت کے ساتھ. میرے میاں بیچارے نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، وہ میری بھی باتیں سنتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ اجماع تواتر کی وجہ سے نا بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ ہمارے پیٹے آرام کر کے بھی 7 چکر پورے کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے لوگوں میں فرق ہے. اور علم آپ کو یقین دیتا ہے، پھر آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس یقین کے ساتھ ہے. بیچارہ ہی بولیں گے نا، اور کیا بولیں گے ایسے لوگوں کو کہ جس کو قرآن بھی سمجھ آ جائے لیکن وہ لوگوں سے ڈرتا ہو، لیکن وہ اللہ سے اس طرح سے ڈرتا ہو کہ اللہ اسے قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز پر پکڑ لیں گے. اس کا وہ اب کیا کہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ ایسے ہے، میں کر ہی لیتا ہوں. پھر خدا نہ خواستہ جب بہت معذور بندہ ہوتا ہے یا اس کو پھر پیسے نہیں نکالنے ہوتے ہیں، پھر اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے کہ اب پیسہ بھی نہیں ہے، معذور بھی بہت ہے. تو وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جتنے کرنے ہو کر لو. پھر ہم تکلیف میں اس بات کو مانتے ہیں، اور میں سب سے کہتی ہوں کہ کیا فائدہ پھر تکلیف میں اپنی قرآن کی بات کو مان لینا. اور جب تکلیف سے پہلے ہم تمہیں بتا رہے تھے کہ تکلیف مت اٹھاؤ، اللہ نے تمہیں یہ وحی اس لیے نہیں دی کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تو تم نے مانا نہیں. تو غیر اللہ کا خوف ہے یا علم کی کمی ہے؟ آئی ڈونٹ نو. یہ آپ اپنا محاسبہ خود کریں گے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈر لگتا ہے، آپ کے پاس علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کی بات پر منوعاً ایمان نہیں لاتے ہو. تو اینی وے ٹھیک ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے نوازیں گے. ومن تطوع جو خوشی سے کرے، خیرا کوئی خیر کا کام. صفا مروہ کانٹیکسٹ ہے، خیر اس کے ریفرنس پہ جا رہا ہے. جو خوشی سے کرے یہ نیکی، جو خوشی سے کرے یہ کام. نہیں تو خیر پیسوں کو بھی کہتے ہیں، پیسوں کی نکالنے کو بھی خیر کہتے ہیں کہ وہ مال یا خیر کے معاملے میں بڑا بخیل ہے. یہاں تو کام کی بات ہو رہی ہے، صفا مروہ کے طواف کی بات ہو رہی ہے. تو جو خوش دلی سے کرتا ہے کوئی خیر کوئی نیکی، جتنے چکر جو خوشی سے مار لے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ بس بے شک اللہ شاکر ہیں. اللہ دیکھ رہے تمہیں چیڑ آ رہی ہے کرنے سے، اس لیے تم نے 7 چکر کو چھوڑ دیا. تمہیں بخیلی آ رہی ہے یا تمہیں آسانی مل گئی ہے کہ تم اس 7 طواف کے چکر جو بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، اس کے بعد تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم 7 مارو. تم 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. بچے ہیں، پریگننسی ہے، چھوٹے بچے ہیں، معذور بھی ہے، سامان بھی ہے، بھولے سے ہیوی پرس لے لیا. میں اس لیے آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. ہم نے بھولے سے کوئی ہیوی پرس کندھے پر لٹکا لیا، اب ویسے ہی کندھا ٹوٹ رہا ہے، پرس کہیں دے نہیں سکتے ہیں. تو ان اللہ شاکر علیم، اتنا کرو جتنا کہ آپ کی استطاعت میں ہے. اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ سے اپنی اصلاح کرتے رہو. اللہ آپ کو بار بار حج عمرہ کرائے.
لوگوں کو جا کے وہاں پر ان کی کاؤنسلنگ کرو کہ گناہ نہیں ہے، 7 چکر ضروری نہیں ہے، آئیے میں آپ کو ایک ایک چکر کرا دیتی ہوں، آئیں آپ ہاتھ پکڑے میرا، ہم آپ کو ایک ایک چکر کروا دیتے ہیں، اور پھر آپ بیٹھ جائیں، آپ کا بیٹا 5 چکر لگا کر آپ کے پاس آ جائے گا. کیونکہ بیٹے بچے مرے کیا نہ کریں، پھر ان کی بیچاروں کے پوٹیاں بھی نکل آتی ہیں، پھر ان کی وہ جو بہت ساری بیماریوں کے بھی پرابلمز ہو جاتے ہیں کہ آگے وہ 7 دن تک 15 دن کا ویزا لے کر آئے ہوتے ہیں، 7-8 دن ان کے ہوٹل میں چلے جاتے ہیں کہ سوجن کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. خدا را آپ اور میں بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ لوگوں کو غلط طریقے سے چھڑاؤ، اسپیشلی دین میں جو بوجھ تم نے اپنے اوپر ڈالا ہے. اللہ کے رسول توق اور زنجیریں توڑنے آئے تھے، تو لوگوں کو پریشان مت کرو کہ اصلی عمرہ تو 7 چکر ہیں، اصلی عمرہ، اصلی حج، نبی کا حج، نبی کا عمرہ، اور اللہ کو تو اصل حج اور عمرہ چاہیے. تو مت پریشان کرو، مت ایموشنل بلیک میل کرو لوگوں کو. اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو پھر ایک ٹپ دے رہی ہوں. ایک تو اللہ نے کہا شاکر و علیم، اللہ قدردان ہے جس نے جتنے چکر خوش دلی سے کھائے، اور علیم بھی ہے. اللہ کو چکر دکھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ علیم ہے. اور میں تو پھر جس دن ہمت ہوتی ہے تو 8واں چکر بھی نیکی سمجھ کر کھاتی ہوں، کیونکہ ہمارے اکثر ہوٹل اس گیٹ نمبر 1 پر ہوتے ہیں، تو ہم 8واں چکر کیوں مس کریں؟ ہم تو جب آزاد ہی ہو چکے ہیں تمہاری رسی سے، ہم جب تم لوگوں کی غلامی سے الحمدللہ آزاد ہی ہو چکے ہیں، ان جھوٹے علماؤں کی اور جھوٹے فتووں کی اللہ نے ہمیں راز کھول دیے ہیں، تو ہمارا 8واں چکر بھی پھر ہو جائے گا. جہاں ہم 2 یا 3 یا 4 چکر کھاتے ہیں، وہاں ہم 8واں بھی نیکی کی نیت سے کھائیں گے کہ جانا تو وہی کمپلیٹ، تو پورا مروا کرنا پڑے گا گھر جانے کے لیے. تو کیوں نہ اس کو نیکی میں کاؤنٹ کر کے اس کو پورا چکر ہی بنا لو. نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ میں وہی صفا مروا کا چکر اٹینڈ کر رہی ہوں میں اپنے گھر جانے کے لیے. تو اس لیے پلیز آپ بھی لوگوں کو دیکھیے گا، اور جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوئی جا رہی ہوں، وہ یہ ہے آیت نمبر 159 کی، کہ نیچے ہی آیت آ رہی ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں باتیں، ما انزلنا من البینات، جس کو اللہ نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے، جس کو عام پبلک پر بیان کیا، لیکن کچھ لوگ اسے چھپاتے ہیں. تو کچھ لوگ کون چھپائیں گے ان لوگوں میں سے؟ علماء، برے علماء. میں بار بار برے علماء اس لیے کہتی ہوں کہ کوئی علماء ناراض نہ ہو اگر وہ اپنی جگہ سچا ہے تو، لیکن ہر وہ علماء جو اپنی مسجد چمکانے میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور قرآن کے ساتھ بالکل مخلصانہ رویہ نہیں ہے، دیکھ لیجئے نیچے کی آیت انہی لوگوں کے لیے ہے جو حج عمرے کی باتوں میں بھی لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، باتوں کو چھپاتے ہیں. کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے بینات میں سے، ہدایت میں سے، اس کے بعد بھی جو بیان کر دیا اس کو اللہ نے لوگوں کے لیے کتاب میں. تو دیکھیں میرا زیادہ جو ناراضگی ہے نا علماء سے کم ہے، عام پبلک سے زیادہ ہے. عام پبلک اتنی معصوم بن کے کیوں بیٹھ گئی ہے؟ عام پبلک نے ان کو فیوڈل لارڈ بنایا ہے، عام پبلک نے انہیں فرعون بنایا ہے، عام پبلک نے انہیں اس حد تک پہنچایا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں شاید میں غور کیجئے گا کہ جو چھپاتا ہے علماء کی طرف اشارہ، جبکہ بیان کر دیا لوگوں کے لیے لوگوں کی طرف اشارہ. تو تم کہیں اپنی عقل بیچ کھائے تھے؟ تم نے اس کو کہیں رکھوا دیا تھا گروی پر کہ جب اللہ نے عام پبلک کے لیے بات کھول دی تو تمہیں کیوں نہیں سمجھ آئی بات؟ پھر جاؤ بھگتو، پھر ان کے تم محتاج رہو، پھر ان کے فتووں کے پیچھے ہی تمہاری زندگی نکلے گی. اور اس کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ نے جو کتاب میں عام پبلک کو بھی بتا دیا
لیکن جو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور اگر میں کہوں اولائک کا دونوں پہ جا رہا ہے تب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں عام پبلک ہوں، اس لیے میں اس کو اپنے لیے لے رہی ہوں کہ میں بھی اللہ کی لعنت سے نہیں بچوں گی اگر میں نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا۔ ہم تو عالم ہیں نہیں نا، اپنے آپ کو کیا عالم بولیں گے؟ لیکن اللہ نے تو ادھر عالم کو بھی پکڑا اور ادھر عام پبلک کو بھی پکڑا، اور پھر اولائکا آ گیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے اولائکا کہاں کہاں لے جا رہے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں، لعنت ہے ان پر اللہ کی، اور ان پر لعنت ہے تمام لعنت کرنے والوں کی۔ جو دنیا میں برے لوگوں کو لعنت کرتا ہے اس لعنت کی زد میں یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، سب کو، کیونکہ آگے کی ایک اور آیت آ رہی ہے، اس وقت تک تمہیں معافی نہیں ملے گی جو تم نے چھپایا، جو تم نے لوگوں کو پریشان کیا، اور اسپیشلی صفا مروہ کا بھی کانٹیکس ہے اور ساری دوسرے معاملات کا بھی۔ ہمت سے آپ کو کام لینا پڑے گا۔ ابھی بھی آپ لوگ سن لیجئے، جو ہمت نہیں کرتا اور چھپی ہوئی باتوں کو نہیں کھولتا وہ بھی لعنت کی زد میں آئے گا۔ یہ آپ لوگ سب میں بھی سن لیں، ہم سب سن لیں کہ جو اپنے آپ کو بہت سفسٹیکیٹڈ بنا کے رکھتا ہے، سب سے مل کر بیٹھتا ہے، اختلافی باتوں کو بیان کرنے سے ڈرتا ہے، بہت اپنے لیے تعریفیں جمع کرنا چاہتا ہے، لعنت میں آئے گا اللہ کی، بچے گا نہیں، سوائے یہ کہ توبہ کرے، اصلاح کرے، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ بینو، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹ۔ یہ بیان کرنا پڑے گا تم کو کہ کیا لوگوں میں غلط رائج ہے۔ نہیں بیان کرو گے ایسے ہی مر جاؤ گے۔ تو خود بھی یاد رکھیے گا، فاولائکا، اللہ کہتے ہیں وہ بیان کرے گا تب اللہ اس پر متوجہ ہوں گے، اور اللہ تو ہیں ہی تواب الرحیم۔ تو آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو اس چھپن چھپی میں مر جائے گا اس کا بہت برا حشر ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو برے انجام سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر سب پر اپنی رحمتوں کو جاری و ساری رکھے۔ اس کا ہم ٹاپک بھی بنا دیں گے، صفا مروہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔